السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تعبدون إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 83 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ کل بھی اسی آیت مقدسہ کے پہلے حصے پر درس ہوا تھا اور وہاں پر 2 باتیں ہم نے کیں۔ ایک تو ایک عمرانی معاہدہ ہے، یہ معاہدہ تمام دینوں میں، شریعتوں میں، کتب میں لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر بنی اسرائیل کے عنوان سے اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تحریک ہے، تحریک حنیفی، اس کے بھی بنیادی اصول ہیں، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے بنیادی اصول، بنی اسماعیل کے لیے بنیادی اصول، اور تمام کتابوں میں یہ یکساں طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا اس میں جو دفعہ ہے، اصول اور ضابطہ ہے، لا تعبدون الا اللہ، اس پر ہم نے کل بات چیت کی تھی۔ اور میرے عزیزو، عبادت کا مفہوم یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ یہ عبادت جزوی مفہوم نہیں رکھتی، اس لیے ایک مومن آدمی اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین یوم القیامہ، سچے تاجر، حالانکہ وہ بظاہر تو دنیا کا کام کرتے ہیں لیکن اجتماعی سماجی سسٹم کی تشکیل کے لیے کرتے ہیں، انسانیت کے لیے۔ تو یہ جو سچے تاجر ہیں قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ وہ اعلیٰ ویژن رکھتے ہیں، وہ سماج کے ارتقاء کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو لوٹتے نہیں ہیں۔ ایک سچے تاجر ہیں اور انسانی اجتماع کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس عمرانی معاہدے کا دوسرا جو ضابطہ اور دفعہ ارشاد فرمائی وہ وبالوالدین احسانا، تیسرا رشتہ دار، چوتھا یتیم، پانچواں مسکین، اور چھٹا جو اللہ رب العزت نے یہاں پر آج کا درس ہمارا شروع ہو رہا ہے، وَقُولُوا
اور کہو للناس لوگوں کو، حسنا اچھی بات، لوگوں سے اچھی بات کہو. یعنی یہ اس عمرانی معاہدے کا انسانی بنیادوں پر ایک اصول اور ایک دفعہ ارشاد فرما دی. پہلے گھر سے اللہ نے شروع کیا وبالوالدین، پھر گھر کے ساتھ جہاں سے گھر کا ارتقائی سفر شروع ہوتا ہے، ارتقائی مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ رشتہ داری ہے. ایک گھر میں میاں بیوی کا بھی ایک معاہدہ عمرانی ہے. پھر میاں بیوی کے بعد اور اولاد اور والدین کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، وہ عمرانی معاہدہ آگے بڑھتا ہے. پھر اسی طرح آگے یہ رشتہ داری پھیلتی چلی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے کوئی بھی سوسائٹی، سماج، خواہ وہ دو افراد کا ہو، میاں بیوی کا، وہ اس سے اگلے درجے کا ہو، یا پھر چلتے چلتے وہ محلے کے درجے کا ہو، شہری درجے کا ہو، قومی درجے کا ہو، بین الاقوامی درجے کا ہو، یہ بغیر معاہدات کے، عمرانی معاہدات کے آگے نہیں چل سکتا. ہر معاہدے کے اندر دونوں طرف سے جو فریق ہوتے ہیں ان کے حقوق و فرائض ہوتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں للناس کا ہے، وقولوا للناس حسنا، کہ اپنوں کے ساتھ تو سارے ڈیلنگ کر لیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی کر لو گے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی کر لو گے، پھر یتیم مسکین کے ساتھ بھی لوگ خیر خواہی کر لیتے ہیں. لیکن للناس، اور الناس میں سارے لوگ مراد ہیں. الناس میں صرف مسلمان تو مراد نہیں ہیں، الناس میں کوئی خاص علاقے کے لوگ تو مراد نہیں. للناس یہ عمومی لفظ ہے، سارے لوگوں سے آپ نے حسناً اچھی بات کرنی. انسانیت کی بنیاد پر ہم سب ایک ہیں، وحدت انسانیت. اب بڑی ہستی تو اللہ کی ذات اقدس ہے. میرے عزیزو، یہ ویژن ہے قرآن کا، یہ دین اسلام کا ویژن ہے. اس کو سمجھو ذرا. جب یہ ہو گیا تو اختلافات تو ختم ہو گئے. فرقہ واریت کی گنجائش کیسے ہوگی بتائیے؟ اور فرقہ واریت کی بنیاد پر کسی کو برا بھلا کہنا، الفاظ کے ذریعے، عمل و کردار کے ذریعے، اور قتل و غارت پیدا کرنا، انتہا پسندی پیدا کرنا، یہ کہاں سے جائز ہے؟ وقولوا للناس حسنا، ساری انسانیت سے اچھی بات کہو، بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ. کوئی بھی انسان ہے اس سے اچھے طریقے سے پیش آؤ. اب اس کی تفصیلات ہیں ظاہر سماجی ڈھانچے کے اندر. اس لیے میرے عزیزو، سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو، لوگ کا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی پورا اجتماعی بین الاقوامی سسٹم ارشاد فرما دیا، اور پھر اس کے نیچے برانچیں بتا دیں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پہلے ایک مرکزی نقطہ ارشاد فرما دیا، پھر اس کے نیچے برانچیں، یعنی قبیلے، علاقے، قومیں، شناخت کے لیے. کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، یہ ہے تعارف، یہ تو پہچان ہے ایک دوسرے کی. فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے، فلاں اس کی برادری ہے، قبیلہ ہے، علاقہ ہے. میرے عزیزو، یہ تو تعارف ہے، یہ تو گویا ہمارا عنوان ہے تعارف کا، پہچان کا. لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل میں تو اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو تقوی والا ہے. اور تقوی کی آگے بھی بات آ رہی ہے. اللہ رب العزت نے یہ 6 بنیادی عمرانی معاہدات ارشاد فرما کر 7واں ارشاد فرمایا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یعنی نظام میں نماز قائم کرو، جو پہلے بھی ہم نے عبادت میں اشارہ کیا ہے۔ عبادت میں نظام میں نماز کی کیا اہمیت ہے، اور یہ صفت احسان، یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان، صفت احسان اس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ وہ اعلیٰ نظریہ اور شعور ہے جو نظام نماز کے ذریعے سے ملتا ہے۔ یہ ساری دفعات اور اصول تب آپ قائم کر سکیں گے جب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اور یہ ہے نظام نماز۔ دوسرا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ ہے نظام زکوٰۃ۔ ایک انسان کو جو اللہ نے دیا اور اس کا ایک سسٹم بنا دیا نظام زکوٰۃ کا، اس نظام زکوٰۃ کا سسٹم قائم کرنا ایک معاشی اور سماجی نظام کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے کہا لا تعبدون الا اللہ، اور پھر ایک گھر سے شروع ہو کر پوری انسانیت کا سماجی ڈھانچہ تشکیل دے دیا، اور آخر میں پھر فرما دیا کہ یاد رکھو، اگر دنیا کے اندر آپ نے ارتقائی مراحل کو طے کرنا ہے تو عمرانی معاہدات پر عمل کرو، ایک بات۔ دوسرا، اللہ سے جوڑ پیدا کرو، صفت احسان پیدا کرو۔ دوسرا، عدل کا نظام قائم کرو، معاشی عدل کا نظام قائم کرو۔ یہ 8 بنیادی اصول معاہدے کن کے ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بنی اسرائیل سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے یہ معاہدہ ہوا ہے، لیکن ہم بھی اس میں آتے ہیں۔ ہوا کیا پھر؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، سنیے اللہ رب العزت کی تربیت سنیے۔ اللہ کہتے ہیں ثُمَّ، پھر، تَوَلَّيْتُمْ، تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر تھوڑے تم میں سے، زیادہ لوگوں نے قول و قرار کرنے کے بعد اس کا انکار کر دیا، لیت و لال سے کام لینا شروع کر دیا، جیسے بنی اسرائیل کی خرابیاں، خامیاں مسلسل آپ سن رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، یہاں حصر کا معنی انتم ضمیر پہلے آ گئی ہے، اور معنی یہ ہے کہ تم ہو ہی روگردانی کرنے والے، پھرنے والے، تم ہیں ہی ایسے، یعنی تمہارے خیالات، تمہاری سوچ انتہائی انفرادی، خود غرضی، لالچ اور مفاد پرستی کی ہے کہ معاہدے کرنے کے بعد ان کو توڑتے ہو۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے بڑی اہم یہ گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ یہ 8 بنیادی چیزیں ہمیں یاد کر لینی چاہیے انگلیوں کے اوپر، اور اگر ان 8 دائروں کے اندر ہم ایک سماجی نظام تشکیل دے لیں تو وہ ہے دین کا سماجی نظام، دین کا عادلانہ نظام۔ اب بتائیے، یہاں بیس انسانیت ہے، کوئی علاقہ، کوئی مذہب، کوئی مسلک بیس ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، انسانیت بیس۔ اس لیے یاد رکھیے، سماجی نظاموں کی تشکیل میں انسانیت بیس ہوتی ہے، کوئی کسی مذہب کا ہو، خطے کا ہو، علاقے کا ہو، ہم نے انسانیت کو دیکھنا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی تربیت، اور یہ معاہدہ ہے اللہ کا ہمارے ساتھ۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।